الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا نا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، تو انہیں چاہیے کہ اس پر ڈٹ جائیں، انہیں چاہیے کہ اس پر ڈٹ جائیں، پھر آنا کانی نہیں کہ نہیں سمندروں کی لہروں میں طاقت زیادہ ہے لہذا وہ بھی خدا بن سکتا ہے، آندھیوں اور طوفانوں ہواؤں میں طاقت زیادہ ہے وہ بھی خدا بن سکتا ہے، درخت بڑے طاقتور ہیں وہ بھی خدا بن سکتے ہیں، پتھر بڑے اعلیٰ ہیں وہ بھی خدا بن سکتے ہیں، یہ ہمالیہ اتنا زیادہ اونچا ہے وہ بھی خدا بن سکتا ہے، ہاں کہیے اس کا وزن بڑا زیادہ ہے یہ بھی خدا بن سکتا ہے، نہیں ثم استقاموا، جب کہہ دیا نا اللہ تو پھر اب اس پر ڈٹ جانا ہے کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن بتاتا ہے، میں کیا بتاؤں گا؟ قرآن کہتا ہے ثم استقاموا، جب یہ ڈٹ جائیں گے نا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کا نزول ہے، سبحان اللہ، فرشتوں کا نزول فرمائے گا۔ پھر یہ زمانے نے دیکھا ہے کہ فرشتے آئے ہیں، دنیا نے دیکھا ہے، کون نہیں جانتا جنگ بدر کو؟ کون نہیں جانتا؟ رسول باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 313 مجاہدین جب میدان کارزار میں جا کر کے کھڑے ہوئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کہتے ہیں یا اللہ یہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان تھے کل مسلمان لے کے آیا ہوں، بے شک جتنے مسلمان تھے کل مسلمان لے کے آیا۔ اب اس کے بعد کوئی نہیں ہے، اگر یہ آج مار دیے گئے نا تو پھر تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی رہ نہیں جائے گا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، کل کے کل یہاں موجود ہے۔ لہذا تو نے وعدہ فرمایا تھا، تیرا وعدہ تھا کہ محبوب گھبرانا نہیں، تم میدان میں آ کر کے کھڑے ہونا، اللہ اپنی مدد بھیجے گا۔ تو مولا تیری مدد کہاں ہے؟ اللہ کا ارشاد ہوا محبوب 4000 فرشتوں کی فوج میں نے بھیج دی ہے ان کی مدد کے لیے، 4000 فرشتوں کی فوج۔ لیکن میں تھوڑا سا توجہ چاہتا ہوں آپ کی، ذرا بات تھوڑی اور آگے بھی ہے، 4000 فرشتوں کی فوج، لیکن قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت پر، کہتے ہیں نہیں تو نے تو کہا تھا کہ اس کے بعد تو خود تشریف لائے گا، تو خود آئے گا، لہذا پروردگار فرشتوں کا ہونا اپنی جگہ ہے، 313 کا ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن مولا تیرا ساتھ چاہیے، ساتھ تو پڑھے نا قرآن۔ قرآن کہتا ہے محبوب آپ موجود ہو، 313 ہیں، 4000 بھی ہیں، ان اللہ معکم، ساتھ میں پروردگار بھی موجود ہے، پروردگار بھی موجود ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جب یہ کلمہ پڑھنے والے ڈٹتے ہیں تو پھر ساتھ میں فرشتے نزول کی صورت میں آ کر کے ان کی مدد فرمایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ تو لہذا مسلمان کے ساتھ اگر آج مدد نہیں دکھائی دے رہی تو مطلب مسلمان اپنے کلمے کے ساتھ سچائی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، سچائی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ اگر یہ ڈاکٹر مریضوں سے ہاتھ ملا لے گا تو پھر علاج کون کرے گا؟ تو کہوں گا تو وہی اگرچہ آپ بھاگ جاؤ، جو بات حق ہے، اگر ہم نے سچائی کا دامن جیسے پہلے ہمارے ہاتھوں میں تھا آج بھی ہوتا تو پھر وہ قرآن کا قول سچا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر حکومت بھی ہماری ہوتی، بادشاہت بھی ہماری ہوتی، راج بھی ہمارا ہوتا، پھر دیکھ کر کے ڈرنا نہیں پڑتا، حال یہ ہوتا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے، بے شک سبحان اللہ، حق تمام تجربوں پر۔ پھر کبھی سعد بن ابی وقاص اسی ایمان کی روشنی کو لے کر کے آتے ہیں، دریا پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں دریا اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تو راستہ دے سکتا ہے تو ہم تو محمد مصطفیٰ کے غلام آئے ہوئے ہیں، حضور کے غلام آئے ہوئے ہیں، ہمیں کیوں نہیں؟ پھر تاریخ بتاتی ہے سعد بن ابی وقاص ہی نہیں، ان کا گھوڑا بھی سمندر سے گزرا، گھوڑے کی ٹاپو تک میں پانی کا قطرہ نہ لگ سکا، سمندر نے راستہ دیا۔ اگر سمندر راستہ دیتے ہیں، جنگل پتہ بتاتے ہیں، پہاڑ جھکتے ہیں اور سچائی کو تسلیم کرتے ہیں، آج یہ چیزیں اگر بلند ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے زبان پہ کلمہ ہے، طاقوں میں قرآن ہے، ماتھے پہ اوپر ٹوپی ہے، جسم پہ کرتا پائجامہ ہے، لیکن یہ دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہے۔ حق ہے، ماشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ علامہ اقبال نے سکھایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، لوح و قلم تیرے۔
محبت رسول. اور یہ جو کلمہ پڑھنے والے لوگ نا، کبھی دیکھے نا محبت رسول کو؟ حبیب بن زید مسیلمہ کذاب کے دربار میں کھڑے، مسیلمہ کذاب کا دربار لگا ہوا ہے. اس نے حضور کی بارگاہ میں ایک خط لکھا. اس نے لکھا کہ ایک کام کریں، آپ ایک معاہدہ کر لیں میرے ساتھ. آپ مسیلمہ کذاب نے ایک خط لکھا، ایک معاہدہ کر لیں آپ میرے ساتھ. معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ جب تک آپ باحیات ہیں آپ نبی، آپ کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد میں نبی. پہلا. دوسرا معاہدہ کہا تھا کہ اگر یہ شرط منظور نہیں تو پھر یہ معاہدہ منظور کر لیں، آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی. اس نے خط لکھا ہوا تھا. تو حضور نے خط کے پیچھے لکھا انا محمد رسول اللہ وانت کذاب، میں محمد اللہ کا سچا پکا رسول ہوں، تو جھوٹا ہے، بے شک سبحان اللہ. تو جھوٹا ہے. اب ذرا سوچے، رنگ دیکھے کلمہ پڑھنے والوں کا. حضور فرماتے ہیں بھائی یہ خط کا جواب کون لے کر کے جائے گا؟ مسیلمہ کذاب جس کا میں نام لے رہا ہوں، جانتے ہیں اس کا حال کیا تھا؟ وہ وقت کا بادشاہ تھا اور اس کے دربار کا یہ حال تھا کہ پورا دربار ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے فوجیوں کے ساتھ سجا ہوا رہتا تھا. تیر، تلوار، نیزہ، کمان سب تعینات. آپ یہ سمجھ لیں AK-47 سے لے کر کے بم بارود سب کچھ لے کر کے اس کے سپاہی کھڑے رہا کرتے تھے. تمام تر چیزیں. ڈرتے تھے لوگ اس کے دربار میں جانے کے لیے، اس کے در کو جھانکنے کے لیے لوگ ڈرتے تھے. حضور فرماتے ہیں بھائی خط کا جواب لے کے کون جائے گا؟ تو ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حبیب بن زید. حبیب بن زید یہ کیسے تھے ذرا وہ بھی جان لیں. بالکل دبلے پتلے. کتنے دبلے پتلے؟ اگر ہوا کا تیز جھونکا آتا تو زمین پر گر جاتے. اتنے دبلے پتلے. کام کیا تھا؟ مدینے کی گلیوں میں سر پر ٹوکرا رکھ کر کے کھجور بیچا کرتے تھے. کھجور بیچا کرتے تھے. کتنے بچوں کے باپ تھے؟ 12 بچوں کے باپ تھے. 12 بچوں کے باپ. حال کیا تھا بچوں کا؟ بس وہی سمجھ لیں آپ، کوئی 5 کا تو کوئی 4 کا، کوئی 3 کا، کوئی 2 کا، کوئی 1 کا. ترتیب وار چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک، چلنے سے لے کر کے گود تک ان کے 12 بچے تھے. کہتے ہیں جب حضور نے کہا نا جواب لے کے کون جائے گا، تو بڑی تیزی کے ساتھ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں جواب لے کے جاؤں گا، میں جواب لے کے جاؤں گا. تو صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے کہا نا میں جواب لے کے جاؤں گا، تو کھجور کھا رہے تھے. کھجور کی گٹھلیاں ان کے منہ سے نکلی باہر تو ہمارے چہروں پر گرنے لگے. تو ہم نے کہا بھائی پہلے کھجور تو کھا لے، بعد میں چلے جانا. پہلے کھجور تو کھا لے. وہ یارو وہ ایمان تھا، ایمان. تڑپ گئے. کہنے لگے یار اگر کھجور کھاتے کھاتے کسی دوسرے کا نمبر لگ گیا تو میرا کیا ہوگا؟ کھجور کھاتے کھاتے کسی دوسرے کا نمبر لگ گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں نہیں چاہتا کہ میں کھجور ہی کھاتا رہ جاؤں، بازی کوئی اور مار کے لے کے جائے، بازی کوئی اور مار کے لے کے جائے. میں نہیں چاہتا. مصطفیٰ جان رحمت نے قریب بلایا، اپنا گھوڑا دیا. حضور نے ذرا دیکھے محبت، اللہ کرے اس کی دلچسپی آپ کو سمجھ میں آئے. اپنا گھوڑا عطا فرمایا، اپنا نیزہ دیا، اور دینے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ جیسے آپ دبلے پتلے ہو نا، ڈرنا نہیں، ڈٹ کر کے جانا، ڈٹ کر کے جانا، ڈرنا نہیں. وہ صحابہ کرام جو ان کے ساتھیوں میں سے ہیں جنہوں نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں عام دنوں میں جب یہ مدینے کی گلیوں میں سر پر ٹوکرا رکھ کر کے کھجور کا لے کر کے چلتے تھے تو صرف کھجور بیچنے والے ایک تاجر لگتے تھے. لیکن جب آج حضور کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے حضور کے خط کا جواب لے کر کے جا رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی جرنیل جا رہا ہو، جیسے کوئی چیف جا رہا ہو، جیسے کوئی کمانڈر جا رہا ہو، جیسے کوئی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا بادشاہ جا رہا ہو، جیسے کسی لشکر کا سپہ سالار جا رہا ہو. آج رنگ ہی نرالا ہے. اور جب گئے نا تو اتنے کمزور. جانے کے بعد اب نیزہ اٹھایا، اٹھا کر کے مسیلمہ کذاب کے تخت میں گاڑ دیا. اب وہ بادشاہ پلٹا، کہنے لگا کون ہو بھائی، کون ہو؟ وہ دربار جہاں آنے سے لوگ ڈرتے ہیں، وہ دربار جہاں لوگ سلام کرنے سے ڈرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، آ کر کے اپنا نیزہ تخت کے اندر گاڑ دیا. آخر تم ہو کون؟ کمال کا جملہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ کرے وہ سمجھ میں آئے ہم سب کے. کہتے ہیں تو پوچھتا ہے ہم کون ہیں؟
हमारी तो शक्लें बताती हैं हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे तो चेहरे बताते हैं हम मोहम्मद अरबी के चाहने वाले हैं, हमारे लिबास बताते हैं हम मोहम्मद अरबी के चाहने वाले हैं। ये सरों के अमामे, ये चेहरे की दाढ़ी, ये जिस्म के ऊपर जुब्बा, ये इस बात की अलामत है कि तेरे सामने किसी बादशाह के टट्टू नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बनाए हुए गुलाम की शक्ल में बादशाह करके खड़े बेशक हुए, सुभान अल्लाह सुभान। बादशाह करके खड़े हुए। तलवार उठाई, कहने लगा किस गरज से आए हो? कहा तेरे खत का जवाब लेकर के आया हो, वाह, तेरे खत का जवाब है। तो बादशाहों का तरीका थोड़ा अलग था। जो लोग सऊदीया गए हैं वो जानते होंगे, बादशाही देखना है तो सऊदीया चले जाइए एक बार। सऊदीया में क्या है, गिलास धोने वाला अलग है, चाय बनाने वाला अलग है, पिलाने वाला अलग है, फरसा झाड़ने वाला अलग है, सबके लिए अलग अलग कैटेगरी। ये बादशाह है। तो बादशाहों के दरबार में खत पढ़ने वाला अलग से हुआ करता था। बेशक पूरा दरबार सज गया, पूरे सिपाही अंदर आ गए। कौन है जिसने नेजा ला करके गाड़ दिया तख्त के? सारे सिपाही घर के अंदर। ओ भाई बड़ा बहादुर है, नेजा गाड़ दिया, नेजा बड़ा बहादुर है। सारे सिपाही अंदर आ गए और हुक्म हुआ बादशाह का खत का जवाब पढ़ा जाए। क्या है? जब वजीर ने जवाब पढ़ा तो लिखा हुआ था, मैं मोहम्मद अल्लाह का सच्चा पक्का रसूल हूँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और मुसैलमा कज़्ज़ाब के बारे में लिखा हुआ था तू झूठा है। अब बादशाह के दरबार में, बादशाह के सामने, उसके सिपाहियों के सामने कोई कह दे कि बादशाह सलामत झूठा है, तो बादशाह को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। बस जलाल आ गया, गुस्से में आ गया। कहने लगा चलो बताओ, तुम्हारे नबी ने मुझे झूठा कहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? यहां ईमान पर डटना बड़ा मुश्किल है। यहां शरीयत क्या कहती है? जान जाने की बारी हो, अगर झूठ बोलने से जान बच जाए तो फिर बोल सकते हो, जान बचाना फर्ज है। यहां ईमान पर डटना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है ईमान पर डटना। तलवारें बाहर है, सिपाही खड़े हैं, तीर है, नेज़े है, कमान है, अभी मार देंगे, अभी गर्दन अलग हो जाएगी। यहां ईमान पर डटना मुश्किल है। यहां हमें और आपको क्या था? न मेहनत की, न जिद्दोजहद किया, न किसी जंग में गए, न किसी के दर पर जाकर के झाड़ू लगाया, न कहीं जाकर के परेशानी उठाई, कुछ नहीं किया। बाप दादा की विरासत मिली थी, कलमा पढ़ते हुए चले आए, मुसलमान कहलाते हैं। जरा उनके दिल से पूछिए जिन्होंने कलमे का हक तलवारों के साए में अदा किया हुआ है, तलवारों के साए में। यहां सही तौर पर लोग मस्जिदों में पेशानियां नहीं झुकाते, आसानियां होने के बावजूद मस्जिदों में पेशानियां नहीं झुकती। यहां लोग तंदुरुस्त होने के बाद, घर में गल्ला भरा है, खाने पीने की फरावानी है, उसके बाद लोग रब की बारगाह में नहीं जाते। वहां भूख से भी परेशान थे, फाका भी था, तंगदस्ती भी थी, खतरा भी था। तलवारों के साए में खड़े होकर के कहते थे, जमाने वालों मारना चाहते हो तो मार दो, जबान का आखिरी कलमा ये होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। ये बदल नहीं सकता। तलवारें रख दी, कहने लगा तुम्हारे नबी ने मुझे झूठा कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो बड़ा मुश्किल है ना, लेकिन जो जवाब दिया ना नहीं दे पाएगा कोई। वो उन्हीं को नवाजा था हुजूर ने, वही जवाब दे गए। कहने लगे मेरे मुस्तफा ने तुझे झूठा कहा है, तो इसमें पूछने की क्या बात है? हुजूर जिसे झूठा कह दे वो झूठा ही हुआ करता है, बेशक हक है, हक। वो झूठा ही हुआ करता है। कहने लगा सोच लो, अच्छे से सोच लो, देख लो तमाम तर चीजें, डर नहीं लगता? कहा सोचना क्या है, अगर तू 7 समंदरों का पानी भी बहा देना तो मेरे मुस्तफा ने कहा है फिर भी तेरा झूठ धुल सकता नहीं है, नहीं धुल सकता है, तू है झूठा। तलवार निकाली, कंधे पर रख दी, कहने लगा मार दिया जाएगा। आप फरमाते हैं किसे मारने की बात करते हो? उन्हें जो रात को सोते हैं तो कहते हैं मौला बिस्तर पर मौत ना देना, मैदान कारज़ार में मौत अता फरमाना, शहादत की मौत अता फरमाना।
تو شہید ہونے والے لوگوں کو ڈراتا ہے، کہتا ہے مار دیا جائے گا۔ ہم موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم جب صبح میں بیدار ہوتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں دعا ہوتی ہے، بارے الہ جنگ میں جانے کی توفیق عطا فرمانا، اور جب رات کو سونے جاتے ہیں تو کہتے ہیں مولا نیند کی حالت میں آسان سی موت نہیں چاہیے، تلواروں کے سائے میں رہ کر کے سر تن سے جدا ہو، تیرے نام پر تیرے حبیب کے عشق میں وہ والی شہادت کی موت مجھے چاہیے، لہذا بستر پر نہیں میدان میں موت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کس کو ڈراتا ہے، کس کو؟ اور پھر ان کا جو جملہ ہے نا، ایک جملہ اسے آپ محبت سے سن لیں، مجھے بڑا پسند ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ علماء کرام کی تھوڑی توجہ۔ تلوار نکال لی، کہنے لگا مار دو بھائی، مارو۔ کہنے لگا حبیب اب تمہیں مار دیا جائے گا، اب بھی وقت ہے، بدل دو، تمہارا کیا خیال ہے؟ قسم خدا کی حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں تو کسے ڈراتا ہے، کسے دھمکاتا ہے؟ جب میں محمد مصطفیٰ کا پیغام لے کر کے آ رہا تھا، دنیا کا یہ دستور ہے، ان کے بچے ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن جایا کرتے ہیں، ان کی بیوی اور بچے اس بات کی فکر میں ڈال دیا کرتے ہیں کما کر کون لائے گا، گھر کون دیکھے گا، کھیتی باڑی کون چلائے گا، ہمیں کون کھلائے گا، ہمیں کون پہنائے گا، ہمیں سہارا کون دے گا، عیدگاہ کون لے کر کے جائے گا، انگلیاں تھام کر کے کون چلائے گا، ہمارا سہارا کون ہوگا؟ حبیب بن زید کہتے ہیں دنیا کا یہ حال ہے، بچے پاؤں کی بیڑیاں ہوتے ہیں، لیکن جب میں محمد مصطفیٰ کا پیغام لے کر کے آ رہا تھا، جب میں اپنے بچوں کا خوف کر کے مدینے میں نہ رکا، تو تیرے تلواروں سے کون ڈرتا ہے، تیرے سپاہیوں سے کون ڈرتا ہے، تیرے نیزے سے کون ڈرتا ہے؟ ہم وہ نہیں ہیں جو ڈر جائے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالہ۔ تو جب تک یہ والا ایمان تھا، یہ والا ایمان جب تک تھا، تب تک حال کیا تھا جانتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت، وہاں حبیب بن زید کو شہید کیا گیا، یہاں مدینے میں مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں آنسو آیا۔ او بدبختو جو کہتے ہو نا مصطفیٰ جان رحمت کو پتہ نہیں چلتا، ان کو علم نہیں، انہیں تو سنائی نہیں دیتا، معاذ اللہ رب العالمین دکھائی نہیں دیتا، پھر بخاری کی اس حدیث کا کیا جواب دو گے؟ وہاں مسیلمہ کذاب کے دربار میں میلوں دور حضرت حبیب بن زید کا گلا کٹا، یہاں مدینے میں مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آنسو کیسے؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں او میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، آج میرا حبیب ختم نبوت کے تعلق سے شہید ہو گیا، جس کے بارے میں رب کا یہ فرمان ہے جب کل قیامت کے دن صدیقوں والے دروازوں سے صدیق لائے جائیں گے، نمازیوں والے دروازوں سے نمازی لائے جائیں گے، روزے والے دروازے سے روزے دار لائے جائیں گے، لیکن جب میرا حبیب آئے گا قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے بے شک سبحان اللہ، سارے دروازے کھول دے گا۔ تو یارو جب ایمان پر استقامت ہوتا ہے نا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ انعام آتا ہے۔ ابھی بھی وقت نہیں بدلا، ابھی بھی دور وہی ہے، بس کرنا صرف اتنا ہے، اپنے آپ کو بیداری میں لے کر کے آؤ، فکر کرنا چھوڑو کہ ہمیں کھلائے گا کون، ہمیں رکھے گا کون، ہمیں جلائے گا کون۔ دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات پائی جاتی ہے، ان میں سے صرف ایک انسان ہے جو کماتا ہے اور کما کے کھانے کی فکر کرتا ہے، باقی 17,999 جو مخلوق ہے کوئی کمانے والی نہیں ہے۔ حال کیا ہوتا ہے؟ ایک چڑیا صبح کو اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے، نکلنے کے بعد ویرانے میں اڑ کر کے جاتی ہے، نہ اس کے پاس کوئی گاڑی ہے، نہ اس کے پاس کوئی دکان ہے، نہ کمانے کا کوئی ذریعہ ہے، لیکن اسے اپنے رب پر بھروسہ ہے، وہ جانتی ہے کہ رب کا فرمان ہے ہم نے پیدا کیا ہے ہم کھلائیں گے، تو حال یہ ہوتا ہے وہ خود کھا کے آتی ہے، اپنے بچوں کا دانہ لے کر کے آتی ہے، بے شک سبحان اپنے اللہ، بچوں کا دانہ لے کر کے آتی ہے۔ دنیا کی 17,999 مخلوق کا یہ حال ہے، وہ رب کے بھروسے پر جیتی ہے۔ ایک انسان ہے، انسان تو کتنا ناشکرا ہوتا جا رہا ہے، تو کتنا بے صبرا ہوتا جا رہا ہے، لہذا صبر کا دامن تھام، ساری دنیا کو چھوڑ دے، اپنے کلمے پر ثابت قدم ہو جا، اللہ تیری دنیا بھی کامیاب بنائے گا، تیری آخرت بھی بے کامیاب، شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخرت بھی کامیاب۔